وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کی کہ وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے اور آخری دنوں میں وہ آگے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، میں اس پہ نوٹس بھجوا رہا ہوں۔ دیکھیے، میں وہ بھجوا دیں، اس کا میں جواب دوں گا، لیکن میں ان پر نہ بات کرنا چاہتا ہوں، نہ اس بحث میں ملوث ہونا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے سامنے بڑے مقاصد ہیں۔ ہم نے پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے مسلم لیگ نون کو اور اپنے قائد نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک کامیابی حاصل کرنی ہے جو پاکستان کو استحکام دے سکے، پاکستان کو ترقی کی نئی راہ دے سکے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ٹھیک کر سکے، پاکستان کو بحیثیت معاشرہ دوبارہ جوڑ سکے اور پاکستانی ریاست کو دوبارہ یکجا کر سکے۔ دیکھیے ندیم صاحب، اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ڈیفائننگ الیکشن ہے، اس لیے کہ اس میں دو قوتوں کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف وہ قوت ہے جو انتشار پہ یقین رکھتی ہے، خدا نہ خواستہ اس کی کامیابی کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہوگا کہ فوج سے لڑائی، عدلیہ سے لڑائی، میڈیا سے لڑائی، اپوزیشن سے لڑائی، ملک کی انتظامیہ بیوروکریسی سے لڑائی۔ تو کیا ہم اس قسم کے انتشار کا متحمل ہو سکتے ہیں؟ دوسری طرف مسلم لیگ نون یقین رکھتی ہے کہ اب ہمیں قومی یکجہتی کے ساتھ اور قومی ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ندیم صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن 2021 سے نوٹس بھیج رہا تھا کہ آپ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے مرتکب ہو رہے ہیں اور آپ کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی نے مسلسل ان نوٹسز کو نظر انداز کیا اور اپنے الیکشن نہیں کرائے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اگر کوئی جماعت یہ کہے کہ اس کو نام نہاد لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر پاکستان کے قانون سے ماورا قرار دے دیا جائے اور وہ ان تمام قوانین سے استثناء رکھتی ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کی تمام دیگر سیاسی جماعتیں عمل درآمد کرتی ہیں، تو وہ کس ملک کے آئین اور قانون میں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے؟ سپریم کورٹ کوئی پنچایت نہیں ہے جیسی کہ پچھلے دور میں اس کو بنا دیا گیا تھا۔ بندیال صاحب اور کھوسا صاحب اور گلزار صاحب اور ثاقب نثار صاحب کے دور میں جو فیصلے ہوتے رہے، اس میں آئین اور قانون ایک طرف ہوتا تھا اور پنچایتی فیصلے زیادہ ہوا کرتے تھے، سیاسی فیصلے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو پی ٹی آئی کو بھی شاید عادت پڑ گئی تھی کہ سپریم کورٹ کا مقصد یہی ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی پنچایتی فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ کا فرض یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں یہ دیکھے کہ کیا چیز قانونی ہے اور کیا چیز غیر قانونی ہے۔ چونکہ پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات نہیں کرائے تھے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کا قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی ہوئی تھی، تو وہ اس کی زد میں آئے ہیں۔ یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا ہوم ورک نہ کرے تو وہ اس کو اس سے استثناء دے دے۔ انہوں نے قانون کے ترازو کے اوپر سب کو برابر تولنا ہے۔